السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خادم جی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کے جی مارکیٹنگ۔ ناظرین، آج میں آپ سے جس شخصیت کا خاکہ پیش کرنے والا ہوں اس کا نام ہے محمد یونس، جو حرف عام میں چاچا یونس کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ پشاور میں رہتے ہیں تو آپ نے چاچا یونس پارک کا نام بھی سنا ہوگا اور وہاں کا وزٹ بھی کیا ہوگا۔ یہ چاچا یونس کون تھے، آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ 1928 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پشاور میونسپل کمیٹی چوک یادگار میں ایک پرانی تاریخی عمارت میں واقع تھی۔ اس وقت پشاور فصیل شہر کے اندر تھا۔ پشاور کی آبادی 1.25 لاکھ کے قریب تھی اور پشاور کی حدود گلبہار کی چنگی تک تھی۔ آپ اس وقت بلدیہ پشاور کے ممبر بنے اور پھر 1932 میں آپ بھاری اکثریت سے جیت کر بلدیہ پشاور کے سربراہ یعنی سیکرٹری منتخب ہوئے۔ چاچا یونس کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ آپ بلدیہ پشاور کے پہلے مسلمان سیکرٹری تھے۔ چاچا یونس کا تعلق پشاور شہر کی ہندکو بولنے والی معزز قوم ککے زئی سے تھا۔ نظریاتی طور پر وہ ایک مسلم لیگی تھے، لیکن کبھی عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ سفید رنگ، درمیانے قد، گھنے بال، ہاتھ میں اسٹک، کوٹ اور ٹوپی ان کا لباس ہی نہیں، ان کی پہچان بھی ہوتی۔ ان کے پاس ایک چھوٹی اسٹیوی بیکر گاڑی ہوتی، گھر سے پیدل نکلتے اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص سے جھک کر ملتے، ان کے مسائل سنتے اور یوں کہیں گھنٹوں کے بعد کریم پورہ سے چوک یادگار اپنے دفتر پہنچتے۔ چاچا یونس پورے پشاور کا چاچا تھا۔ آپ کا سارا خاندان امیر اور جائیدادوں کا مالک تھا، لیکن شروع میں آپ کریم پورہ میں کوٹلہ فیل بانان میں ڈپٹی سردار حسین کے گھر کرائے پر رہتے۔ بعد میں ایک انتظامی امور کے تحت چھوٹا سا گھر اس علاقے میں لے لیا۔ دفتر کے اوقات کے بعد اسٹک لے کر سارے شہر کا گشت کرتے، جہاں کمی پیشی دیکھتے پورا کر دیتے، جہاں اندھیرا دیکھا بلب لگوا دیا، گن کو دیکھا صفائی کروا دی، ناجائز تجاوزات کو دیکھا انہیں ہٹوا دیا، نکاسی کے نظام میں رکاوٹ دیکھی اسے صاف کروا دیا، پانی کا ضیاع دیکھا تو نلکا لگوا دیا، ٹوٹی پھوٹی گلیوں اور سڑکوں کی مرمت کروا دی، کسی نے بے روزگاری کا گلہ کیا تو اس کے روزگار کا بندوبست کر دیا۔ شام کو شاہی باغ میں جمخانہ میں جا کر ٹینس کھیلتے اور اس کے بعد کریم پورہ اور محلہ خداداد سے ہوتے ہوئے آسیہ آ جاتے۔ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر اسکندر مرزا کے ذریعے سر کننگم گورنر سرحد سے ملے اور گندگی ختم کرنے کے لیے نظر باغ کے سامنے پارک بنانے کی گزارش کی، جو قبول کر لی گئی، جو پہلے کننگم پارک اور بعد میں جناح پارک کے نام سے مشہور ہوئی۔ چاچا یونس ٹینس کے بہترین کھلاڑی تھے۔ ان کے ستیلے بھائی یوسف نے ان کی بڑی مدد کی، ایڈورڈز کالج میں تعلیم دلائی، جہاں سردار عبدالرب نشتر ان کے کلاس فیلو تھے، جو پاکستان بننے کے بعد مواصلات کے پہلے وزیر بنے اور بعد میں پنجاب کے دوسرے گورنر بھی بنے۔ چاچا یونس نے علی گڑھ سے ایم اے ہسٹری کیا اور پشاور آنے کے بعد پہلے وہ میونسپل کمیٹی کے ممبر بنے، لیکن جب 1932 میں وہ میونسپل کمیٹی کے سیکرٹری بننے لگے تو ہندوؤں نے اعتراض کیا کہ پشاور میں چاچا یونس کی کوئی جائیداد نہیں، اس لیے وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان کے بھائی یوسف نے ان کے نام جائیداد کر دی اور یوں چاچا یونس سیکرٹری بن گئے۔ ناظرین، ایک دفعہ چکا گلی میں آگ لگی۔ یہ آگ بہت خطرناک تھی جو پھیلتی چلی گئی اور آپ 3 دن تک بنا سوئے وہاں موجود رہے۔ اسی وجہ سے بیمار بھی ہوئے اور کہیں روز اسپتال داخل رہے۔ آپ جدید پشاور کے بانی تھے اور پشاور کی توسیع کے لیے نشتر آباد، گلبہار اور سکندر ٹاؤن کی نئی کالونیاں بنوائیں۔ فارغ بخاری مرحوم کہتے ہیں کہ چاچا یونس ان کے پاس آئے اور کہا کہ فارغ، یہاں گلبہار میں ایک پلاٹ لے لو۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ قسطوں میں ادا کر دینا۔ ان کے مجبور کرنے پر میں نے وہاں پلاٹ خرید لیا اور گھر بھی بنا لیا۔ اس وقت گلبہار میں 10 گھر تھے۔ انہوں نے وہاں بجلی بھی مہیا کی اور پانی بھی۔ نشتر صاحب نے بھی ان کے کہنے پر مکان شروع کیا، جس کی لاگت 1600 روپے آئی، جس پر سردار عبدالرب نشتر نے ان سے کہا کہ چاچا، آپ نے تو مجھے قرض دار کر دیا۔ مشہور براڈ کاسٹر ذوالفقار علی بخاری، جسے زیڈ بخاری بھی کہتے ہیں، وہ اور ان کے ساتھ مزاح نگار اور امریکہ میں پاکستان کے پہلے اتاشی سید احمد شاہ، جسے پطرس بخاری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور خاطر غزنوی چاچا یونس کے بہترین دوست تھے۔
ایک مرتبہ خان قیوم جو اس وقت NWFP کے وزیر اعلیٰ تھے کو کسی نے چاچا کی شکایت کر دی کہ چاچا نہ صرف اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ رشوت اور کرپشن میں بھی ملوث ہیں۔ چاچا کو پتہ چلا تو اس نے انکوائری آفیسر کو حکم دیا کہ انہیں جو فائل درکار ہو دے دی جائے اور تم اپنا کام میرا لحاظ کیے بنا کرتے رہو۔ ناظرین، جب رپورٹ آئی تو اس میں لکھا تھا کہ اتنا صاف ریکارڈ ہندوستان کے کسی دفتر میں مل ہی نہیں سکتا۔ یہ چاچا یونس کا ایک بہت بڑا اعزاز اور ان کی ایمانداری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ڈاکٹر خان کی وزارت میں کسی نے ان سے کہا کہ چاچا نے گھر پر مسلم لیگ کا جھنڈا لگایا ہے اور اس کے بچے سبز کپڑے پہن کر گھومتے ہیں۔ ڈاکٹر خان نے کہا، دیکھو چاچا مسلم لیگی ضرور ہے لیکن وہ منافق نہیں، وہ میرے پوچھنے پر صاف صاف بتا دے گا کہ وہ مسلم لیگی ہے اور یہ اس کا حق ہے جس طرح کانگریسی ہونا میرا حق ہے۔ ناظرین، 1959 میں آپ کو بلدیہ پشاور کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بنا دیا گیا جو ایک بہت بڑا عہدہ تھا۔ جدید پشاور کا یہ ثبوت 1966 میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین، زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بولتیں۔ چاچا یونس کی پشاور کے لیے خدمات پر 35 کے مقام پر سرحد چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ کے ساتھ ہی ایک پارک بنایا گیا جسے چاچا یونس کے نام سے منسوب کیا گیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعد میں اس کا نام بھی تبدیل کر کے فیملی پارک رکھ دیا گیا، لیکن لوگ اب بھی اسے چاچا یونس پارک کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ پشاور کے لوگوں نے ان کی نیک نامی، کام سے محبت اور خدمت کے صلے میں انہیں سکتر یونس کا خطاب دیا اور کوٹلہ فیل بانان میں جہاں ان کی رہائش تھی کو سکتر دی گلی کا نام دیا۔ اگر چاچا یونس کے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ چاچا یونس کے والد افغانستان سے آئے تھے اور ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے چاچا یونس اور ان کی بہن، جبکہ دوسری بیوی سے 3 بیٹے محمد یوسف، میاں محمود اور میاں محمد تھے۔ چاچا یونس کے اپنے 3 بیٹے تھے جن میں امتیاز ایسوسی ایشن والے، اس کے علاوہ ایک بیٹا ڈاکٹر جمیل تھا اور امراض قلب کا ایک ماہر ڈاکٹر افتخار بھی تھا۔ آپ کی ایک بیٹی تھی اور مسعود نامی تاجر آپ کے داماد تھے جو کچھ عرصہ پہلے 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ ناظرین، یہ تھا چاچا یونس کا ایک مختصر سا خاکہ۔ امید ہے آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ، والسلام۔